کتاب و سنت اور اس کی اہمیت تو بیان کیا جا رہا ہے، احادیث کا سلسلہ ہے۔ وعن عبادة ابن صامت رضی اللہ عنہ، یہ حدیث ہو گئی تھی کل، اس کے بعد والے بھی ہو گئی نہیں، یہ تو بس۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء اصنعوه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے، کچھ کام ایسے کیے جس میں آپ نے سہولت کو اختیار کیا، اور عوام نے، لوگوں نے یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بالکل الگ ہے، ہم امتی ہیں، گنہگار ہیں، ہمیں اپنی زیادہ فکر کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو چاہے کریں، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کسی نے بتائی، آپ کو پتہ چلی یہ بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا سب سے پہلے بیان کی، پھر ارشاد فرمایا: ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعوہ، کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، وہ ایسی چیزوں سے اجتناب کر رہے ہیں یا ایسی چیزوں سے بچ رہے ہیں جس کو میں کرتا ہوں۔ یعنی یہ کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، بس وہی چیز ہمارے لیے اسوہ و نمونہ بنے۔ کوئی کچھ بھی کر ڈالے، لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں سے نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہ چیز حجت نہیں بنے گی، چاہے وہ چیز جتنی بھی بڑی ہو، جتنی عظیم ہو۔ جیسے ان اشخاص نے، ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کرام نے، جو یہ سوچ کر کہ ہم گنہگار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہمارا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اگر، اور وہ کیا چیزیں تھی جو آپ نے رخصت اس میں اختیار کی تھی، وہ بھی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن آدمی کی سوچ ہے، اور صحابہ نے ایک طرح سے سوچا اور ان کو ہدایت ملنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں آنے والی امت کے لیے اسوہ و نمونہ بننے تھی۔ تو اللہ کا یہی نظام ہے، سسٹم ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بات کے لیے نمونہ بنتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترخصہ میں جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صیام دہر والا روزہ نہیں رکھتے تھے، صیام دہر نہیں تھا، اور صحابہ کچھ تھے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اور کسی نے طے کر لیا تھا کہ ہمیں شادی کرنی نہیں، اور اسی طرح سے کہ رات میں سونا نہیں ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں آرام نہیں کرنا ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ چیز کتنے دن چلے گی؟ جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حساب سے بنایا ہے،
اس کو بھی راحت و آرام کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ اس کو راحت و آرام نہیں دیں گے تو وہ جسم کتنے دن چل پائے گا. ہر چیز کے اندر ایک طاقت ہے، ہر چیز سسٹم سے اللہ نے بنائی ہے. تو یہ بھی ہے کہ آدمی اگر دائمی روزہ رکھے گا، صیام دہر پر عمل کرے گا، تو پھر جسم کی کیا حالت بنے گی. جسم تو ایک حد تک ہی چلے گا، جب تک طاقت ہے، جوانی ہے، ساری چیزیں ہیں. جو آپ چاہیے پہاڑ ٹال دیجئے، پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ پہنچا دیجئے، لیکن جسم بھی تو کمزور پڑتا ہے. جو بھی اعمال ہیں، جو ہدایتیں ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، یہ تو عمر بھر کے لیے ہوتی ہے نا. جوانی کے لیے الگ نہیں ہے، بڑھاپے کے لیے الگ نہیں ہے، اور حالات کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے رخصتیں ہیں. لیکن اب جیسے نماز فرض ہے تو سب پر فرض ہے، روزہ فرض ہے تو سب پر فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ جوان کے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، بوڑھے کے اوپر نہیں ہے. تو نماز روزہ تو ہر ایک کے اوپر ہے، ہر ایک کو اس کو پورا کرنا ہے. تو آپ نے ان کو سے کہا، اور پھر بات کی احادیث ہیں، ان میں بتایا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ آپ روزے کی یہ شکلیں اختیار کر لیجئے، لیکن اگر آپ روزانہ روزہ رکھیں گے اور پوری رات آپ جاگ کر قیام کریں گے اور عبادتوں میں لگے رہیں گے تو نہ دن میں آرام نہ رات میں آرام، تو کہاں تک کام چل پائے گا. اس لیے سسٹم سے، حساب سے آپ کام کیجئے تاکہ جسم بھی طاقتور رہے اور بنا رہے، اور اعمال بھی. اور اللہ کے یہاں یہی چیزیں محبوب ہیں. خالص عبادت کے لیے ہمیں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ معاملات کے لیے بھی، اخلاق سے پیش آنا بھی ہمارے اوپر ذمہ داری، ہماری ذمہ داری میں اللہ نے رکھا ہے. تو ساری چیزیں ہیں. اگر آپ ان 2-3 چیزوں پر ہی اٹک کے رہ جائیں گے تو پھر آگے کے مسائل پیدا ہونے لگیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی چیزوں سے احتیاط کر رہے ہیں یا اجتناب کر رہے ہیں جس کو میں کرتا ہوں. فواللہ انی لأعلمہم باللہ، اللہ پاک کی قسم، خدا کی قسم، انی لأعلمہم، میں ان سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں. ایسا تھوڑی ہے. اس کی سمدیت، اس کا قادر مطلق ہونا، اس کی ساری چیزیں، صفات اور اس کے نام جو ہیں وہی اس کی صفات ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے. آپ اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے. آپ اگر بہت کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کی حکومت مضبوط نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طاقت بڑھ نہیں رہی ہے. اللہ کی طاقت و قدرت تو بالکل یکساں ہے. ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اللہ کی مخالفت پہ تو اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اور ساری دنیا اگر عبادت میں لگ جائے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جو کچھ ہے سب ہمارے اپنے فائدے اور نقصان کے لیے ہے. تو آپ نے فرمایا انی لأعلمہم، میں ان سب سے زیادہ اللہ سے واقف ہوں، اللہ کی قدرت سے میں واقف ہوں، اللہ کی طاقت سے واقف ہوں. وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، اور میں ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، لرزنے والا ہوں. اللہ کوئی میرا نعوذ باللہ میرا محتاج تھوڑی ہے. میں نبی ضرور ہوں لیکن اللہ میرا محتاج نہیں. ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو جب ہم اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ بے نیاز ہے تو ہم کریں یا نہ کریں اللہ کا کیا فائدہ؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو ہم اگر سسٹم سے کریں گے تو کرتے جائیں گے، اور اگر سسٹم سے ہٹیں گے تو مشکلات. کیونکہ جسم بھی وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اللہ تعالیٰ نے اور بھی تو حقوق رکھے ہیں، جسم بھی تو ہے. کھانے کا حکم کیوں ہے؟ بلکہ کہا جاتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. اللہ کو طاقتور بندہ اچھا لگتا ہے،
लुंजा पाई बैठे बैठे कांख रहा, ये अल्लाह को नहीं अच्छा लगता। अल्लाह को तो ऐसा बंदा पसंद है कि मार दे दीवार पे तो दीवार की गिर जाए, ऐसा ताकतवर मजबूत, सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब और कांखने वाला अल्लाह को नहीं पसंद। जो बंदा कांखता रहता है वो अल्लाह को नहीं पसंद। कांखने वाला बंदा ना इबादत करता है ना हुकूक अदा कर पाता है। ताकतवर इबादत भी ज्यादा करता है, हुकूक की अदायगी में भी मजबूत होता है, तो उसका वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। और दायरा इबादत का, आपकी इजाजत का अल्लाह मोहताज नहीं, तो इसलिए आदमी को बहुत हिसाब से चलना है। और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, बस वही और सिर्फ वही हमारे लिए उसवा नमूना है। बाकी कौन क्या कर रहा है हमें उससे लेना देना बिल्कुल नहीं। وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، یہ جو علم کے اٹھنے کا معاملہ ہے تو علم یوں ہی کوئی علم اس طرح سے نہیں ہے کہ کھٹکا آن کر دیا تو علم آ گیا اور کھٹکا آف کر دیا تو علم چلا گیا۔ یہ طریقہ اللہ کی سنت میں نہیں ہے، بلکہ ہوتا رہتا یہ ہے کہ جو قابل علماء ہیں، متقی اور پرہیزگار علماء ہیں، جو علم کے جنہیں آپ کہہ دیے کہ شہدائی علماء ہیں اور سنت کو سے محبت کرنے والے علماء ہیں، وہ دھیرے دھیرے ان کی وفات ہوتی رہتی ہے، دنیا سے وہ جاتے رہتے ہیں، اور اللہ کا نظام میں کچھ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں۔ لیکن جب علم کو اللہ کو ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر آنے ختم ہو جاتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اچھے علماء، فاضل علماء، اللہ والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو بہت زیادہ اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے والے علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے کم ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بالکل ختم سے ہو جاتے ہیں۔ تو بس جو حال قسم کے جاہل علماء، کم علم علماء، ظاہری طور پر عالم اور فاضل کا چہرہ بنائے ہوئے علماء، وہ لوگ بس جب کچھ نہیں بچے گا تو اندھوں میں کانے راجا یا اس سے بھی بدتر، تو لوگ انہی کے پاس آتے ہیں اور ان کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، بس عقل سے فتوے دیتے ہیں، بس فائدے کے اعتبار سے فتوے دیتے ہیں، جس فتوے سے بڑھیا فائدہ ہو وہی والا دے دیتے ہیں، کیونکہ آتا جاتا ہے نہیں کچھ، عقل سے بس دیتے ہیں، تو اپنی عقل سے وہ فتویٰ دیتے ہیں اور لوگ انہی سے لیتے ہیں۔ تو کیا امت کا حشر ہوگا، کہاں جائے گی قوم؟ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، خود بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ تباہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ علم اٹھے گا تو علم یوں نہیں ہوگا کہ بس دل سے ایک دم سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے علم کو سلب کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نظام، یہ سنت اللہ کی نہیں، بلکہ علماء جو فاضل علماء ہیں، نیک صالح علماء، وہ ان کی وفاتیں ہوتی رہیں گی اور نئے علماء پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے، میرے طریقوں سے بے رغبتی اختیار کی، یعنی منہ موڑا، فلیس منی،
तो मुझसे उसका कोई ताल्लुक नहीं, जाए जहां जाना हो जाए, जिस माशरे में रहना हो रहे, मेरी गारंटी खत्म, मेरी उम्मत से बिल्कुल वो दूर हट गया। अब जो चाहे जिस तरह चाहे दुनिया में रहे, कुछ भी करे, लेकिन मेरे उम्मती कहलाने का वो लायक नहीं बचा। तो असल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तौर और तरीका है, उसको इख्तियार करना ही असल अमल है। और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से हट रहे हैं तो फिर सारे दावे झूठे और सारे आपके अमाल जो हैं वो अकारत जाने वाले हैं। अमाल का अजर और सवाब उसी वक्त है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर हम रहेंगे। बाकी अगर ढेर सारे भी हमारे पास अमल हैं लेकिन सुन्नत से हटकर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों से हटे हुए हैं, तो उनके एक पैसे का उनका कोई फायदा उम्मत को होने वाला नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इख्तियार करना ही असल दीन है और असल मजहब है। उसी को हम अपनी जिंदगी का सब कुछ बनाएं और जो अलग से सारे काम हैं उसको अहमियत न दें। वान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी हैं, कहती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे इस तरीके में अगर किसी भी शख्स ने कोई नई चीज पैदा की, फी अमरिना ऐ फी दीनिना व शरीयतिना, अगर दीन के अंदर कोई नई चीज पैदा कर रहा है, कोई नया रवाज डाल रहा है जो था नहीं उसमें, जो सुन्नत तरीके से हटकर है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हटकर है, तो वो मरदूद है, फहुव रद्दुन, वो बिल्कुल मरदूद है, नाकाबिल तवज्जो है। अब ये है, कहते हैं कि ये ऐसी हदीस है कि इससे ये समझिए दीन का सुतून जिसे आप कह सकते हैं कि आसानी से हर चीज को की नाप तौल की जा सकती है। ये अमल कैसा है, इसकी बुनियाद क्या है, कहाँ से ये चला है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर है, आपकी सुन्नत से ये मेल खाता है, आपके तरीके से मेल खाता है, तब तो वो दीन का अमल होगा। और अगर सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है, किसी और का अमल है, किसी और का तरीका है, तो फिर वो मरदूद है, नाकाबिल अमल चीज है। और ये जो है, अब ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इससे मुस्तस्ना है, यानी जो चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद हुई, तो इस एतबार से वो तो सब मरदूद होनी चाहिए। हर अमल वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया, और जो काम बाद में हुए तो जाहिर है कि कुछ चीजें हुई हैं जो जरूरी सी थी, हिकमतन की गई हैं, और उससे कोई उम्मत में बुराई, जैसे जुमे की एक अजान थी 2 अजानें होने लगी, और इसी तरह कुरान पाक मुख्तलिफ जगहों पर जुदा जुदा था, इसको एक जगह इकट्ठा किया गया, और जाहिर एराब वगैरह नहीं लगे थे, फिर उस पर एराब वगैरह लगे, तो जाहिर है ये तो अलग से एक चीज हुई है, हिकमतन हुई है, मसलहतन हुई है। लेकिन और चीजें जो इंसान बिल्कुल खालिस मजहब
کو سوچ سمجھ کر آدمی کرتا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو یقیناً وہ مردود ہے، اس کو کوئی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ باب فی حب اللہ ورسولہ، یہ باب اب شروع ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کے بیان میں، کہ ایک مومن اس کا ایمان اور اللہ اس کے رسول سے اس کو کس ڈگری محبت ہونی چاہیے، کس درجے اس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو اس میں اس باب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو، اگر تم کو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کما رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہارے کاروبار کے سلسلے یا وہ کاروبار جس کے بند ہو جانے یا نقصان پہنچ جانے کا تمہیں خطرہ ہے، اور وہ ٹھکانے، وہ گھر، وہ کوٹھیاں جو تم جن سے خوش ہو، بہترین بہترین بڑھیا بڑھیا بنی ہوئی ہیں، ڈرتے ہو کہ بلڈوزر چل جائے گا، احب الیکم، اگر تم کو مجھ سے زیادہ یہ چیزیں، اللہ سے زیادہ، اس کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، مجھ کو کم اہمیت دیتے ہو، اللہ کو کم اہمیت دیتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کم اہمیت دیتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تم ان چیزوں کو زیادہ گردانتے ہو، تو پھر صبر کرو، پھر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم کوئی آ جائے۔ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، کتنے سنگین سنگین معاملات سامنے آ رہے ہیں اور ہماری ہمتیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اپنی فیکٹری کے اوپر ڈر لگتا ہے، اپنے جو جمع پونجی ہماری بینک میں ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈر لگتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، بیوی بچوں کی محبت جو ہے ہمیں، شاندار 10 15 20 منزلہ جو ہمارا مکان ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو دین سے دور کر رہی ہیں، حمیت اور غیرت ہمارے اندر کی ختم کر رہی ہیں، ہمارے اندر جو اللہ اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا وہ کمزور ہو رہا ہے۔ تو یہ تو پھر اللہ کے لیے، اللہ کی آپ کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، تو پھر صبر کرو اور صبر کرو، اس لیے صبر ہی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یا تو پھر میدان عمل میں آؤ یا پھر صبر کرو۔ اللہ اس کے رسول کی محبت آخری درجے میں ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا آسان ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، من یرتد منکم، جو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کے اوپر اس کا کیا اثر ہونے والا نہیں، اللہ تو آپ کا محتاج تھوڑی ہے،
آپ کی نہ عبادت کا نہ ریاض کسی چیز کا اللہ آپ کا محتاج نہیں. آپ پھر جائیں گے, آپ مرتد نعوذ باللہ ہو جائیں گے, صرف اور صرف اپنا نقصان کریں گے, صرف اپنا نقصان کریں گے. اس لیے فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ یحبهم ویحبونہ, اللہ دوسری قوم لے آئے, دوسرے لوگوں کے لیے. اور کیا نہیں ہوا؟ تاتاریوں کے زمانے میں نہیں ہوا, اور موقعوں پہ نہیں ہوا. مل گئے اس کعبے کو صنم کھانے سے, باس با مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. تو اللہ محتاج تھوڑی ہے. ایسے لوگ آ جائیں گے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے, اور آپ کو دیکھنے کو ملتا بھی کہ ایسے ایسے بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ آپ خوش بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور عقل بھی حیران ہوتی ہے, ارے یہ ہوا, یہ لوگ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں اللہ محتاج نہیں. آپ اگر دین کا کام نہیں کریں گے, اللہ دوسروں سے کام نہیں. یہ تو آپ کی سعادت کی بات ہے, یہ تو آپ کی قسمت کی بات ہے کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے, ورنہ اللہ تو کسی سے بھی لے گا. کوئی لوگ, غیر لوگ, انگریز لوگ, دوسری قوم کے لوگ, ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہاں دین کا کلمہ پہنچا بھی نہیں ہوگا, وہ لوگ آ جائیں گے, وہ لوگ دین کی خدمت کریں گے, وہ لوگ دعوت کا کام کریں گے. تو اللہ محتاج نہیں, اللہ دوسرے لوگوں کو اکٹھا کر دے گا. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بھی ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرو, سب کی ایمان. اور دعوت کے کام میں لگے رہو, دعوت کا کام ضروری ہے, دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہو. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ سے محبت میں بہت سخت ہونا چاہیے. اشد حبا للہ, ان کو اللہ سے محبت آخری درجے کی ہونی چاہیے. یعنی اللہ کے آگے اپنی جان کو سیکنڈوں میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایسا ایمان ہو, ایسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے. اگر ایمان ایسا مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کر پڑ سکتا ہے. تو اللہ سے محبت بہت سخت اور مضبوط قسم کی ہونی چاہیے. وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اب یہاں سے پھر اس باب کے تحت جو احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ شروع ہو رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تین چیزیں یا تین صفات, تین باتیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں گی وہی ایمان کی حلاوت, اس کی چاشنی, اس کے مزے کو محسوس کر پائے. جیسے صحابہ کی نمازیں ہوتی تھیں, عبادتیں ہوتی تھیں کہ تیر بھی لگ رہے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلا, جب نماز سے فارغ ہوئے تب پتہ چلا کہ تیر گھسا ہوا ہے. ہمارے مچھر نماز میں کاٹ لیتا ہے تو ہم دونوں ہاتھ پیر کیا سب کچھ چلانے لگتے ہیں مچھر کے لیے وجہ سے, اور ان کے تیر گھس رہا ہے تو ان کو پتہ نہیں چل رہا. اتنے مست ہیں عبادت میں, اتنے مگن ہیں عبادت میں کہ ان کو بڑی سے بڑی چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے, اور ہمیں مچھر کا تگڑا احساس ہوتا ہے. تو فرمایا تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو, تین خصلتیں عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو, تو پھر نماز میں وہ مزہ آئے گا کہ اور بڑی سے بڑی چیزوں میں وہ مزہ نہیں آتا ہے. تو تین چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. نمبر ایک تو یہ ہے
کہ اللہ اس کے رسول کی محبت آپ کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز پر اللہ اس کے رسول کی محبت مقدم ہو، یعنی کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو ہمیں اللہ اس کے رسول کو ہمیشہ آگے رکھنا ہے۔ ایک یہ چیز، اور سچی ہو، دل سے ہو، گہرائی کے ساتھ ہو۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جس سے بھی محبت ہو خود غرضی کے بنا پر نہ ہو، جس سے دوستی ہو خود غرضی کی وجہ سے نہ ہو، جس سے بھی آپ کا معاملہ ہو وہ اللہ اس کے رسول کے نام ہی پر ہو۔ آپ کو کسی سے دوستی ہے، کسی سے محبت ہے تو کیوں ہے؟ وہ شخص بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، تہجد گزار ہے، ایماندار ہے، اور علم کا شوقین ہے، دعوت کا حامل ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہی تمام چیزیں دوستی کے اسباب میں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ صاحب بڑا پیسے والا ہے، بڑا اسمارٹ ہے، سڑک پہ نکلتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، جب اس کو دیکھیں گے تو اس کے دوست کو بھی دیکھیں گے، بہت صاحب ہینڈسم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ساری دنیا کے جمیل۔ آپ کو اس وجہ سے دوستی ہے کہ وہ اسمارٹ ہے یا پیسے والا ہے، تو پھر نماز میں مزہ کہاں آئے گا؟ پھر تو سڑک پہ مزہ آئے گا۔ پھر نماز کے مزے کے لیے نماز ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت اور چاشنی تب ملے گی جب اچھے لوگوں سے، پیسے والوں سے محبت اور دوستی آپ کو ہوگی تو مزہ کہاں سے آ جائے گا؟ پھر پیسہ ہی دکھے گا۔ نماز میں بھی آپ پیسہ گنیں گے اور دوسرے مواقع پر بھی پیسہ گنیں گے، ہے نا؟ ایک کاروباری نماز پڑھتا تھا، ایک دن مسئلہ پھنس گیا کہ 4 رکعت ہوئی تو یا 3 رکعت، سب مختلف رائے ہو گئے، تو اس نے کہا پکا 3 رکعت۔ آپ اتنے یقین سے کہتے یعنی 4 رکعت میں ہم 4 دکانوں کا حساب جوڑتے تھے، آج 3 ہی دکان کا جوڑ پائے، پکا 3 رکعت ہوئی۔ تو جب نماز میں حساب دکان کا جوڑا جائے گا، نماز میں آپ کا دماغ دنیاوی کاموں میں لگے رہے گا، الٹے سیدھے کاموں میں چکر لگائے گا، تو حلاوت نماز میں آپ کیا آئے گی؟ یا سوچے گا ارے بڑی لمبی پڑھ دی، آج تو لمبی پڑھ دی، بڑی دیر لگے گی۔ اور جب حلاوت والی خصوصیات آپ کے اندر ہویں گی تو آپ کو لگے گا امام صاحب آج بڑی چھوٹی پڑھی، نماز جلدی ختم ہو جائے گی، بڑا مزہ آتا ہے، لمبی پڑھتے ہیں، خوب ہی مزہ آتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوگا۔ تو جس سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو محبت۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور کفریہ کاموں پر لوٹنا یا کفریہ اعمال کرنا یا کفری کی دنیا میں اس کو واپس ہونا ایسا ہی سخت اور مشکل لگے جیسا کہ کوئی کہے کہ آگ میں ڈال دیں گے ورنہ یہ کر لو، آگ میں ڈال دیں گے، آگ میں جانا جیسا، آگ میں جلنا جیسے اس کو مشکل لگے، ایسا ہی کفریہ کام کرنا اس کو مشکل ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ پیدا کر لیں تو آپ کو نماز میں مزہ آنے لگے گا، حلاوت ملنے لگی، نماز پڑھنے کے لیے آپ بڑے شوق سے دوڑیں گے، اور نماز کے ہر عمل میں آپ کو اچھا لگے گا۔ تو فرمائے یہ 3 چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تب آپ کو نماز کا، دین کا، ایمان کا جو حلاوت ہے وہ آپ کو محسوس ہونے لگی۔ اور دین کی حلاوت کیا ہے؟ وہی ہے کہ نماز میں مزہ آئے گا، دین کے کام کرنے میں مزہ آئے گا، اس طرح کے ہر وہ کام کرنے میں مزہ آئے گا جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وعن انس بن مالك ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو پائے گا جب تک کہ میری محبت اس کو
اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ میری محبت نہ ہو. میری محبت ہر شخص پر غالب ہونی چاہیے. میرا مقام و مرتبہ اس کے ہاں سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے. میرے نام پر اس کو مرنا آسان ہو، بیٹے اور باپ اور تمام دوسرے لوگوں کے لیے مرنا اس کے لیے مشکل. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی، تب جا کے آپ کو ایمان کی حلاوت اور چاشنی آپ کو محسوس ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں بھئی کیا ہوتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہمیں نہ نماز میں مزہ آتا ہے اور نہ دینی اجتماعات میں ہمیں مزہ آتا ہے. اس کی وجہ ہی ہے ہمارے دل سیاہ ہیں. ہمارے دل کے اندر جو سفیدی ہونی چاہیے یا جو اس کے اندر سوز ہونا چاہیے، جو درد اس کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ یہی صحابہ کرام یا اللہ کے نیک بندے جو ابھی بھی بعض گزرے ہیں، ان کو آپ دیکھیے کہ وہ عبادت میں ان کو کتنا مزہ آتا ہے. ان کو نماز و روزے میں بہت مزہ آتا ہے، اچھے کاموں ہی میں ان کو مزہ آتا ہے. ہمیں موبائل میں مزہ آتا ہے. تو فرق ہے نا، فرق ہے. تو آپ کو ایمان ویسا بنانا پڑے گا، تب آپ کو خیر کے کاموں میں مزہ آنے لگے گا. آپ کا ایمان اگر کمزور رہے گا، آپ کا دل اگر گناہ کا عادی ہوگا، تو پھر آپ کو خیر کے کاموں میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کو برائی کے کاموں میں مزہ آنے لگے گا. تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں. آپ اندر یہ خوبیاں پیدا کیجئے تو پھر آپ کو دین کے کاموں میں مزہ آنے لگے گا. اور واقعی اگر دین کے کام میں انسان کو مزہ آنے لگے تو بس کیا کہنے ہیں، اس سے بڑی تو کوئی چیز دنیا میں ہو نہیں سکتی. وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. یہ روایت بھی حضرت انس بن مالک سے ہے رضی اللہ عنہ، اور وہی موضوع ہے، وہی عنوان ہے، بس یہ کہ تھوڑے الفاظ کا فرق ہے. اس میں راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی چیزیں سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنا نہایت آسان ہو جائے. آپ کی ہر بات کو ماننا ہمارے لیے اولین چیز ہو. ان کی بات کو ہمیں دل و جان سے قبول کرنا آسان ہو. جب تک یہ چیز نہیں پیدا ہوگی، ایمان میں حلاوت اور دینی کاموں میں حلاوت و مزہ نہیں آ پائے گا. مزہ اسی وقت آئے گا جب آپ اس لائن کے سارے کاموں میں مضبوط بنیں، اور جب مضبوط ہو جائیں گے تب جا کے آپ کو ایمان کے وہی نماز میں مزہ، روزے میں مزہ، ہر خیر کے کام میں مزہ آئے گا. باقاعدہ مزہ آئے گا، شاندار مزہ آئے گا. جیسے صحابہ کی زندگیاں خاص طور پر ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کے اندر کیسا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو تہجدیں تھیں، ظاہر ان کا کیا حال تھا، پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، اتنے لمبے لمبے قیام و سجود ہوتے تھے. اور یہ مزہ ہی کی تو بات ہے، ورنہ ہماری طرح وہ بھی تہجد پڑھ لیا کرتے کھٹا کھٹ، ایک میں انا اعطینا، دوسرے میں قل هو اللہ. لمبی لمبی قرآن کی صورتیں اور رکوع پڑھتے تھے. اور اس میں کیونکہ مزہ آتا تھا تو پڑھنا آسان تھا. اگر مزہ ان کو بھی نہ آتا تو وہ بھی لمبی لمبی نہیں پڑھتے. اور ہمیں بھی اگر لمبی پڑھنی ہے تو ہمیں یہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ قال
تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو دائرے کے اپنی زندگی میں ہمیں اگر ایمان کی حلاوت و چاشنی مزہ جسے کہتے ہیں مزہ، نماز کا مزہ، تو نماز کا مزہ تو اسی وقت ملے گا جب آپ اپنے اندر ایمان کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے کو ہر بری بات سے بچا کر، حرام مال سے بچا کر رکھنا ہے، تو آپ کا دل بھی صاف ہو سکتا ہے اور ایمان کی حلاوت و چاشنی کو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔